نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین، آج ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری قسط بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں 4 سوال ہیں، لیکن یہ سوال تھوڑے سے منفرد ہیں۔ ان سوالوں میں پہلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا۔ ان 4 سوالوں کا جو تذکرہ ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ صوفیاء کرام کے مسلک میں، ان کی کتابوں میں، ان کی تقاریر میں، ان کے بیان میں یہ چیزیں ہیں، لیکن حدیث میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ حدیث میں کچھ چیزیں ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ بتا دوں۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا اس کو کنٹروورشل کر دیا گیا ہے۔ اب 1400 سال کا عرصہ ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ ہم تو وہی بتا سکتے ہیں جو یا بزرگوں نے بتایا ہے یا کتابوں میں لکھا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ حدیث کی کتابیں یقیناً معتبر ہوتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں کچھ لکھا ہوا ہو۔ اگر حدیث کی کتابوں میں کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو تو پھر ہمیں تاریخ، سیرت یا علماء کرام کی باتوں کی طرف یا پھر اولیاء اللہ کی باتوں کے اوپر، اور صوفیاء جو ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں اور ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اگر انہوں نے بھی کچھ کہہ دیا ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے۔ ہاں، اگر حدیث میں اس کے خلاف لکھا ہو تو پھر تو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر کچھ بھی نہ لکھا ہو تو ہمیں اولیاء اور علماء کی باتیں بھی محترم ہیں۔ تو اس طرح سے صوفیاء کرام نے جو بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہوا کہ جب حضور اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کی جدائی میں بلال بے حال ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، مضطرب ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ ان کو مدینے میں رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بڑے مضطرب ہوئے۔ انہوں نے اپنے لیے سوچا کہ اب میں کیا کروں، تو آخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ میں شام کی طرف دور دراز نکل جاؤں یا یمن کی طرف نکل جاؤں۔ تو گویا کوئی قافلہ جا رہا تھا تو آپ شام کی طرف نکل گئے، اور قافلہ اس کے اوپر فلمیں بھی بنی ہیں۔ اس قافلے میں بھی 1-2 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں تھے، تو آپ شام کی طرف چلے گئے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے حلب میں کون سا خواب دیکھا۔ اب جب حلب کی بات آتی ہے تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ آپ شام میں یعنی دمشق میں نہیں گئے تھے، آپ کسی گورنر کی پناہ میں نہیں گئے تھے، آپ وظیفہ لینے نہیں گئے تھے۔ اور یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی بات پہنچی ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی بیعت بھی نہیں کی تھی۔ آپ ان 12 لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے پہلے خلفاء کی بیعت نہیں کی تھی، ایسا بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ شام چلے گئے تھے، مضطرب تھے، اور دمشق میں بھی نہیں گئے تھے بلکہ حلب میں چلے گئے تھے۔ جب حلب گئے تو وہاں آپ ایک رات سوئے ہوئے تھے تو آپ کو خواب آئی، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب میں ملے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، کیا تو ہمیں بھول گیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ بلال ہڑبڑا کے اٹھے اور حضور کے اشتیاق میں انہوں نے واپسی کی دوڑ لگا دی، اور ان کے پاس گھوڑا بھی تھا۔ تو گویا سفر کرتے ہوئے ان دنوں میں، اس زمانے میں جو شام سے مدینہ تک کا سفر جو تھا وہ گھوڑے پہ بھی کم از کم 15 دن کا سفر تھا۔ تو گویا اس طرح سے راستے میں پانی کے مسائل بھی تھے، سفر کے مسائل بھی تھے، تو زیادہ راہ کے مسائل بھی تھے۔ تو بہرحال وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے سیدھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اب روضہ ہم کہہ رہے ہیں احتراماً کہہ رہے ہیں، اس وقت روضہ تو نہیں تھا، قبر رسول تھی۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ گھر تھا، بی بی عائشہ کا گھر تھا۔ گھر سے مراد یہ ہے کہ بی بی عائشہ کا کمرہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے پردے کی وجہ سے درمیان میں ایک بلند دیوار بنا دی تھی جو چھت تک نہیں تھی، لیکن البتہ وہ لوگوں کی قد سے بلند تھی، اور اس کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک حصہ میں بی بی عائشہ رہتی تھیں اور دوسرے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی، اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ قبر کے اوپر آئیں گے زیارت کے لیے اور دعا کے لیے اور نماز کے لیے آئیں گے اور مغفرت کے لیے آئیں گے۔
تو یہ پردے کا مسئلہ نہ رہے۔ تو بلال آئے، وہی کمرہ تھا جہاں پردہ بھی نہیں تھا۔ تو روایت یوں ہے کہ بلال نے اپنے آپ کو قبر کے اوپر گرا دیا۔ اب جب قبر کے اوپر گرا دیا تو قبر سے لپٹ گئے اور اپنی داڑھی کو دونوں طرف قبر کے ساتھ رگڑ رہے تھے، یوں رگڑ رہے تھے اور یوں رگڑ رہے تھے، اور دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، اور رو رو کے جب تھوڑا افاقہ ہوا تو پھر یوں کہہ رہے تھے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں دین سکھایا، یہ اللہ کا احسان ہے اور آپ کا بھی احسان ہے، اور ہمیں اللہ نے یہ عزت دی اور یہ سعادت دی اور یہ توفیق دی کہ ہم نے دین کو قبول کر لیا اور ہم دین کو قبول کر سکے۔ بس جب دین کو قبول کیا تو پھر دین کی جو بھی بات آپ نے بتائی، ہم نے نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ ہم نے اس پہ عمل کیا۔ اب یہ ہے کہ آپ نے نماز کا حکم دیا تو ہم نے نماز پڑھی، اور آپ نے نوافل کا بھی حکم دیا تو ہم نے وہ بھی پڑھی، آپ نے روزے کا حکم دیا تو ہم نے روزے رکھے، آپ نے نفلی روزے بتائے تو ہم نے نفلی روزے بھی رکھے، پھر آپ نے حج کا حکم دیا تو ہم نے حج بھی کیا، آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو وہ بھی ہم نے اپنی توفیق سے زکوٰۃ ادا کی، پھر آپ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم نے تن من دھن سے جہاد کیا اور اپنی پوری کوشش کی، اور آپ کے کسی حکم کی ہم نے کوتاہی نہیں کی، اور ہر حکم میں جو بھی آپ نے ہمیں فرمایا اور آپ کے لب مبارک سے نکلا تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہم اس کی تعمیل کریں اور تعمیل میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ لیکن یا رسول اللہ، ہم انسان ہیں، اب بھی ہمیں یہ خوف ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے حکم میں سے ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو۔ یا رسول اللہ، ہمیں نہ اپنے نمازوں پہ گھمنڈ ہے نہ روزوں پہ گھمنڈ ہے، ہم نے یہ سب آپ کے حکم کے مطابق آپ کی فرما برداری میں اور اللہ کی عبادت میں یہ سارا کچھ کیا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، ہمیں جنت کی امید صرف آپ سے ہے، اگر آپ ہماری سفارش کریں گے تو تب ہم جنت میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری شفاعت کریں۔ اور یہاں صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ جب بلال نے یہ آواز لگائی تو قبر پھٹ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آ گئے، اور جب باہر آ گئے تو آپ نے دست مبارک کو بلال کی پشت کے اوپر پھیرا، کیونکہ بلال اوندھے منہ لیٹے ہوئے تھے اور دونوں طرف داڑھی سے قبر کو رگڑ رہے تھے اور داڑھیں مار مار کے رو رہے تھے اور بے حال تھے، اور ان کا چہرہ مبارک نیچے کی طرف تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور ایک ہی جملہ کہا کہ اے بلال، جا، تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے اور تیری سفارش ہو جائے گی اور انشاءاللہ تو بخشا جائے گا۔ بس جب یہ کہا تو بلال کو محسوس ہوا کہ حضور ہیں اور اصلی حالت میں ہیں۔ بس بلال اٹھے۔ اب بلال جب اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں واپس چلے گئے۔ بس جب یہ سارا کچھ ہوا تو بلال کی جب دھاڑیں سنی تو پورا مدینہ امڑ کے آ گیا روضہ رسول پہ۔ تو ادھر جب حسن حسین کو پتہ چلا تو حسن حسین بھی تشریف لے کے آ گئے۔ جب آ گئے تو سب لوگوں نے امام حسن حسین علیہ السلام کو راستہ دے دیا، اور وہ نانا بلال کے پاس پہنچ گئے اور نانا بلال سے لپٹ گئے اور روئے، اور رونے کے بعد جب افاقہ ہوا تو ایک دوسرے کی خیریت پوچھی اور کہا، نانا بلال، میری اماں جان آپ کو حکم دیتی ہیں کہ ہمیں اذان سنائیں۔ تو بلال نے عرض کی، اے نبی کے فرزند، آپ مجھے اگر 1000 دفعہ کاٹ دیں اور 1000 دفعہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور پھر اپنے نانا کے اعجاز سے مجھے زندہ کر دیں تو پھر یہ تکلیف میرے لیے کم ہے، لیکن میرے لیے اذان سنانا بہت مشکل ہے، کیونکہ جب نبی میرے سامنے نہیں ہے تو میں کس طرح کہوں گا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ لیکن بلال حسنین کریمین نے کہا کہ نانا بلال، یہ ہماری اماں کا حکم ہے۔ بس جب حکم کا کہا تو بلال مجبور ہو گئے۔ وہ جگہ جو گلدستہ اذان تھا، وہ کیونکہ اس وقت جو مسجد تھی اس کی لمبائی 60 فٹ تھی اور چوڑائی 30 فٹ تھی، یہ اس کمرے کی لمبائی تھی، سین اس کے علاوہ تھا، اور اسی جگہ کا نام آج کل وہ ہے جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو اس کو عام طور پہ علماء یوں کہتے ہیں کہ ممبر سے لے کے تو حضور کے گھر کے دروازے تک یہیں حسنین کریمین کھیلتے تھے۔ تو ممبر کیونکہ درمیان میں ہوتا ہے تو ممبر سے دروازے تک تو 30 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ تو بہرحال میں نے اس فاصلے کی پیمائش نہیں کی، اگر یہ ممبر سے
دروازے تک ہے تو یہ پھر 30 فٹ ہوگا، لیکن کتابوں میں یہی ملا ہے کہ مسجد کی لمبائی 60 فٹ تھی۔ اگر وہ پوری مسجد ہی ریاض الجنہ ہے تو پھر اس کی لمبائی 60 فٹ ہوگی۔ تو میں بھی 2 دفعہ حج پہ گیا ہوں، وہاں ریاض الجنہ میں علیحدہ رنگ کے مینار بنے ہوئے ہیں۔ جب حاجی وہاں پہنچتے ہیں آدھا گھنٹہ وہاں ان کو ٹائم دیا جاتا ہے عبادت کا، تو وہ جگہ مخصوص ہوتی ہے، پلروں کے رنگ وہ مخصوص ہوتے ہیں کہ یہ ریاض الجنہ ہے۔ لیکن کیونکہ سب لوگ عبادت میں ہوتے ہیں تو وہاں کوئی پیمائش کے لیے تو وقت نہیں ہوتا، تو نہ کوئی ہم کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اس مسجد کے، کیونکہ مسجد کا رخ جنوب کی طرف ہے، تو یہ جو کونا ہے جس کو مغرب اور شمال کہا جائے گا، شمال مغرب کا جو کونا ہے اسی میں سیڑھی ہے، اور اوپر جتنی چھت کی بلندی ہے اتنا ہی ایک چھوٹا سا مینار بنایا ہوا تھا۔ وہ مینار چھت سے کوئی بہت زیادہ بلند نہیں تھا، بس اتنا ہی تھا جتنی چھت کی بلندی ہوتی ہے تقریباً، یا اس سے تھوڑا سا اونچا تھا۔ تو بلال اسی کے اوپر اذان دیتے تھے۔ وہ جگہ آج بھی اسی طرح ہے، اس طرح مینار تو نہیں ہے لیکن وہ سیڑھیاں ہیں، اور اسی طرح وہ اذان کی جگہ ہے، آج بھی اذان اسی جگہ ہوتی ہے۔ تو بلال نے اذان دی 4 دفعہ اللہ اکبر، 2 دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور جب کہا نا کہ کیونکہ بلال جب اذان دیتے تھے حضور ہوتے تھے تو بلال فرماتے تھے اشہد ان ھذا محمد الرسول اللہ، جہاں پہ حضور ہوتے تھے تو ان کی طرف انگلی کر کے ھذا کہتے تھے۔ اس وقت اذان میں یہاں اس جملے میں ھذا کا لفظ شامل تھا، یہ صوفیاء کرام نے فرمایا ہے۔ تو لیکن جب حضور اس دنیا سے چلے گئے تو باقی اذان ہے، لیکن وہ ھذا کا لفظ اذان میں اب نہیں ہے، تو بقول صوفیاء کرام۔ تو جب بلال یہاں پہنچے اشہد ان ہا، بس بلال سے ہا نکلی اور ہاذا نہیں نکلا، بس بلال گلدستہ اذان سے گرے اور نیچے آ کے بے ہوش ہو گئے۔ اب حسن حسین کھڑے تھے، بچے تھے 7 8 9 سال کے، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بلال فوت ہو گئے ہیں۔ اب وہ دوڑے اور اماں جان کی طرف دوڑے کہ ہم اماں جان کو بتائیں کہ اماں نانا بلال فوت ہو گئے ہیں۔ تو جب وہاں پہنچے تو اماں بھی بلال کی اذان سن کے بے ہوش ہو چکی تھیں اور زمین پہ گری ہوئی تھیں۔ جب وہاں پہنچے تو حسنین کریمین نے جب دیکھا کہ ہماری اماں بھی اسی طرح زمین پہ گری ہوئی ہیں، تو صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ بچوں نے سمجھ لیا کہ شاید اماں بھی فوت ہو گئی ہیں، تو پھر وہ وہاں سے دوڑے نانا بلال کی طرف کہ ہم نانا بلال کو بتائیں کہ ہماری اماں بھی فوت ہو گئی ہیں۔ جب نانا بلال کی طرف آئے تو نانا بلال کو ابھی بتانے ہی والے تھے کہ نانا بلال اٹھ بیٹھے، تو جب اٹھ بیٹھے تو ان کو سمجھ آ گئی کہ نانا بلال زندہ ہیں۔ تو جب زندہ ہیں تو ان کو خوشی ہوئی اور پھر دوڑے کہ ہم اماں کو بتائیں کہ نانا بلال زندہ ہیں۔ تو جب وہاں گئے تو اماں بھی اٹھ چکی تھیں۔ تو اس طرح سے حضرت بلال نے حسنین کریمین کا اور ان کی امی جان کا حکم پورا کیا، لیکن پوری اذان نہیں دے سکے اور گر گئے، اور پھر فیصلہ کیا کہ میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، اور پھر وہ شام کی طرف چلے گئے۔ تو اب اگلا سوال ہے کہ آپ کا مزار کہاں ہے؟ آپ کے مزار کے لیے 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا مزار شام میں ہے، اور جہاں شام میں آپ کا مزار ہے اس قبرستان کا نام ہے باب صغیر۔ اس قبرستان کا نام باب صغیر ہے جو شام میں ہے، دمشق میں۔ وہاں آپ کی قبر بھی ہے اور بڑی عالی شان قبر ہے، اس کے اوپر چادریں چڑھائی ہوئی ہیں، کیونکہ شام میں تو روزے وغیرہ ہیں، کیونکہ وہاں نجدی نظام نہیں تھا۔ ہاں اب نجدی نظام وہاں آ گیا ہے، اور یہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ اپنے آپ کو یزیدی کہنے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو تمام مزارات پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور سب سے جو بڑا مزار ہے بی بی زینب خاتون کا، اس پہ بھی پابندی ہے، اور فی الحال کوئی زیارات وغیرہ یا وہاں نہیں ہو رہی۔ تو اس جگہ کا نام باب صغیر ہے۔ اور جو دوسری روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مزار سعودی عرب میں ہے، اور سعودی عرب میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ابایا لکھا ہوا ہے، الابایا۔ یہ الابایا میں آپ کی قبر ہے۔ اگر وہاں قبر ہے تو وہاں مزار تو نہیں ہوگا۔ اب جو تیسری روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مزار اردن میں ہے۔ اردن والوں نے بھی آپ کا مزار بنایا ہوا ہے، اور وہاں لوگ زیارت پہ جاتے ہیں اور وہاں دعائیں بھی کرتے ہیں، اپنے لیے بھی اور بلال کے لیے بھی۔ تو اب آخری سوال یہ ہے کہ حضرت بلال کی فضیلتیں کیا ہیں؟
تو حضرت بلال کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. بس یہ ہے کہ اختصار کے طور پہ میں دو چار فضیلتیں چند ایک عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ سابقون الاولون میں ہیں، اور سابقون الاولون میں ہونا بہت بڑی فضیلت ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کلمے کا برملا اعلان کیا ہے، کسی اور صحابی نے اس طرح سے نہیں کیا. تو دوسرے نمبر پہ حضرت ابو ذر ہیں جن نے بڑی مار کھائی ہے اور اعلان کیا ہے، لیکن اس طرح سے ببانگ اعلان اپنے مالک کے سامنے یہ کسی نے بھی نہیں کیا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ خاص طور پہ آپ کی فضیلت ہے. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیزہ بردار تھے، آپ پہرے دار تھے. اگلی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو اذان کی شرف حاصل ہوا ہے، اور اذان کا شرف یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے اذان نہیں دی تھی تو سورج بھی طلوع نہیں ہوا تھا، لیکن حدیثوں میں یہ چیز نہیں ہے. اہل حدیث اس بات کو بھی نہیں مانتے، لیکن صوفیاء کرام اس بات کو مانتے ہیں، اور وہ اس بات کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور صوفیاء کرام کی وجہ سے یہ باتیں ہمارے پاس پہنچی ہیں. تو یہ اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ کے لیے سورج نہیں نکلا تھا. ہاں، حدیثوں میں دو چیزیں ہیں. ایک وہ واقعہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تھی اور مولا علی علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ حضور نماز پڑھ کے مولا علی کوئی کام کر رہے تھے یا پہرا دے رہے تھے. تو جو ہی حضور نے نماز پڑھی، حضور کی آنکھ لگ گئی، اور مولا علی علیہ السلام نے فوراً اپنا گھٹنا، ٹانگ مبارک، ران مبارک حضور کے آگے کر دیا، اور حضور اس کے اوپر سر رکھ کے سو گئے. اب سورج غروب ہونے والا ہو گیا. تو حدیثوں میں یہ ہے کہ اہل حدیث صرف اسی بات کو مانتے ہیں جو حدیثوں میں ہو. تو اس کے بعد وہ سیرت کو اور تاریخ کو درجہ دیتے ہیں بہت کم، لیکن صوفیاء کرام عقیدت کی چیزوں کو مانتے ہیں. تو میں 4 دفعہ گیا ہوں. یہ شہر ہے حلہ، عراق کا ایک شہر ہے، وہاں میں گیا ہوں، اور وہاں مسجد ہے رد شمس، اور میں خود اس مسجد کو دیکھ کے آیا ہوں، وہاں نمازیں پڑھ کے آیا ہوں. یہ رد شمس مسجد موجود ہے، اور میں یہ دیکھ کے آیا ہوں. تو مسجد موجود ہے. باقی علم اللہ کے پاس ہے. صوفیاء کرام اس کی تائید کرتے ہیں، اور شیعہ لوگ بھی تمام اس بات کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ مسجد اور شیعوں نے خود بنائی ہوئی ہے. تو شیعوں سے پہلے تو عراق میں شیعہ نہیں تھے، وہ تو عباسیوں کی حکومت تھی، اور ترکی والوں کی حکومت تھی، ارطغرل والوں کی، عثمانیوں کی. تو یہ انہوں نے مسجد بنوائی تھی. تو وہ لوگ کیونکہ بریلوی تھے آج کل کے حساب سے، تو وہ بریلوی اور سنی اور صوفیاء کرام یہ سب اس بات کے قائل ہیں، لیکن نجدی وہابی اور اہل حدیث اس بات کے قائل نہیں ہیں. ہاں، البتہ حدیث میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اور وہ 2 ہستیوں کے لیے. وہ ایک تو یوشع ابن نون جو اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے یہ لکھی ہوئی ہے کہ ان کے لیے سورج رک گیا تھا. تو انہوں نے نماز پڑھنی تھی، انہوں نے نماز نہیں پڑھنی تھی، وہ کوئی جنگ لڑ رہے تھے کافروں سے، اور جنگ فتح ہونے والی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھنی تھی. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہم جنگ جیتنے والے ہیں اور ادھر سورج غروب ہونے والا ہے، ہماری نماز قضا ہو جائے گی عصر کی، تو آپ اس سورج کو روک دیں تاکہ ہم جنگ جیت کے نماز پڑھ سکیں. تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کے لیے سورج رک گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے لیے رک گیا تو اگر حضور کے لیے بھی رک گیا ہو تو کوئی بعید نہیں ہے. وہ بالکل اس بات کے قائل ہے کہ سورج رک گیا ہوگا. تو کیونکہ یوشع ابن نون کے لیے رک گیا تھا، تو ہمارے نبی تو یوشع کے بھی سردار ہیں، لیکن وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ سورج واپس آ گیا تھا. اس بات کے ان کے علاوہ باقی سب لوگ قائل ہیں. تو اب میں کیونکہ فضیلتیں بیان کر رہا ہوں، تو فضیلتوں کے ساتھ ساتھ میں ان کی آخری فضیلت عرض کرتا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ، ایک سوال یہ ہے کہ آپ کا حلیہ کیسا تھا؟ تو حلیہ کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس کو بتانا کوئی اتنا ضروری بھی نہیں تھا. تو آپ کا رنگ کالا سیاہ تھا، اور آپ کے بال گھنگریالے تھے، اور حضرت عمر آپ کو سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے کہ آپ ہمارے، یعنی ہم سب صحابہ کرام کے آپ سردار ہیں. اس طرح سے وہ آپ کو عزت دیتے تھے. تو اب آخری فضیلت اور سب سے بڑی فضیلت. اب سب سے بڑی فضیلت وہ ہے کہ چند لوگوں نے حضرت بلال سے پوچھا تھا کہ آپ کو اللہ میاں نے اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ وہ خاص فضیلتیں کسی اور کو عطا نہیں کی.
تو آپ کو ان میں سے کون سی فضیلت اپنے لیے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ تو بلال نے کہا تھا کہ مجھے سب سے فضیلت بڑی اپنے لیے یہ اچھی لگتی ہے کہ میں خدیجہ کا غلام ہوں۔ جو مجھے مؤذن کہہ کے پکارتا ہے مجھے خوشی لگتی ہے، جو مجھے سابقون الاولون کہہ کے پکارتا ہے خوشی لگتی ہے، جو اسلام کا مجاہد کہہ کے پکارتا ہے خوشی لگتی ہے، جو امیہ کا قاتل کہہ کے پکارتا ہے خوشی لگتی ہے، جو مجھے بدری کہہ کے پکارتا ہے خوشی لگتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھے خدیجہ کا غلام کہے تو مجھے سب سے زیادہ خوشی لگتی ہے۔ اب اس میری بات کو جس طرح سے بھی ناظرین سمجھیں، وہ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے۔ تو بہرحال جو میرے علم میں ہے میں نے وہ بتا دیا ہے، اور میں نے نہ کسی کو منوانے کے لیے بتایا ہے نہ سمجھانے کے لیے بتایا ہے۔ میں یہ جو فرض ادا کر رہا ہوں یہ اپنے بچوں کے لیے ادا کر رہا ہوں، تاکہ یہ جو علم ہے یہ اگلی نسل تک، بچوں تک پہنچ جائے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول بحق محمد وآلہ وبطول۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔